نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ کتنے دن چلا؟ 6 مہینے تک سر چلا۔ حضرت ابوبکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ سے واپس آئے۔ جی ثقیفہ بنی ساعدہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھیں، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوا۔ اس میں جو شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر جو ہے نبی اسلام کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، بالکل جھوٹ ہے۔ 3 دن تک آپ کا جنازہ ہوتا رہا، لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، اور ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے تھے، اور جو بریلوی کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا، جنازہ ہوا ہے، امام کوئی نہیں تھا۔ اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کا معاملہ 6 مہینے تک، یعنی اس کے آفٹر شاکس چلتے رہے۔ معاملہ تو فوراً ہی ہو گیا تھا، حال وہ تو چند لمحات میں ہو گیا تھا۔ آفٹر شاکس 6 مہینے تک چلے۔ جب مولا علی نے پھر بیعت کر لی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی نے راتوں رات ان کو دفن کر دیا، حضرت ابوبکر کو بتایا بھی نہیں، اور ظاہر ایک ناراضگی تو چل رہی تھی نا، وہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، یعنی ایک آپ سمجھ لیں پولیٹیکل اختلاف تھا، عقیدے کا تو اختلاف نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں حضرت علی نے محسوس کیا کہ لوگوں کی نظریں ان سے پھرنا شروع ہو گئی۔ ظاہر حضرت فاطمہ کی وجہ سے لوگ حضرت علی کو بڑی پروٹوکول دیتے تھے کہ ظاہر حضور کی بیٹی تھی، تو حضرت علی نے پھر بلوایا حضرت ابوبکر کو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ اکیلے آنا ہے۔ اور اب عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، اور وجہ بھی ٹھیک تھی، وہ مزاج کے تھوڑے تیز تھے، حضرت ابوبکر جو ہیں وہ نرم دل تھے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ حضرت علی نے ان کو بلا کر پہلا جملہ جو بولا کہ کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے ہمارا اس امر میں یہ مشورہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس میں شامل کرتے ہیں؟ واللہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے۔ کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس میں شامل کرتے؟ تو حضرت بکر اس پہ رو پڑے۔ کیوں روئے؟ آپ ہوتے تو جناب ایک کلپ بنا کے چڑھا دیتے کہ میں آپ کو یہ دلائل دیتا ہوں۔ حضرت بکر کو پتا تھا کہ یہ مسئلے کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کیٹاسٹرافک ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ بھی ہے کہ کوئی بھی ابو بکر کی بیعت سے نیکسٹ پلی نہ لے اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے کسی کو خلیفہ نہ چنے۔ وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، اور دوسرا ابو بکر کے پلے کا کوئی اور ہے بھی نہیں تھا۔ اب جو بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ چنے گا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ 6830 نمبر حدیث ہے بخاری کی، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں موجود ہے۔ بہرحال یہاں پہ بھی پھر حضرت ابوبکر جب رونا شروع کر دیا تو حضرت علی پھر انہوں نے کہا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد میں اعلانیہ بیعت کروں گا۔ یہ حضرت علی کی للائیت تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، حضرت علی کے فضائل بیان کیے، ان کی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، اور پھر مسلمان دونوں سے راضی ہو گئے۔ اس پہ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث مکمل ہوتی ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک مدنی ملتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول اجماع صحابہ سے تو حضرت ابوبکر تھے، لیکن اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ حضرت علی ان کو ملنے نہیں گئے بلکہ ان کو کہا کہ تم میرے گھر آؤ۔ آپ سر یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص پرائم منسٹر کو کہے کہ تم مجھے گھر آ کے ملو، وہ کہے گا میں پرائم منسٹر ہوں، یا آرمی چیف کو عام شخص کہے کہ تم مجھے آ کے گھر ملو۔ تو یعنی صحابہ کرام ادب کرتے تھے اہل بیت کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ حضرت ابوبکر کا یہ قول ہے، اور امام بخاری نے اس قول کو امام حسن اور حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے تاکہ کوئی ناسبی یہ نہ کہہ سکے کہ اس سے مراد امہات المومنین کو لیا ہے، اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے۔ تو حسن و حسین کی محبت میں رسول اللہ کی محبت ہے، یہ حضرت ابوبکر کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں۔ تو حضرت بکر ان کے دوسرا حضرت بکر کا رونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ اس طریقے سے ٹیکل ہوا ہے۔ دیکھیں نا امت پھر جڑی تو نہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ کب بنے، میں کہتا ہوں نہیں، شیعہ اسی دن بن گئے تھے جس دن رسول اللہ فوت ہوئے تھے۔ 2 پارٹیاں تو بن گئی تھی نا، صرف حضرت علی نے تو بیعت نہیں یعنی حضرت ابوبکر کی اس وقت پہلے 6 مہینے کی، بلکہ حضرت زبیر نے بھی نہیں کی، بنو ہاشم پورے نے بیعت نہیں کی، قبائلی سسٹم تھا، پورا قبیلہ نہیں بیعت کرتا تھا۔ تو یعنی پولیٹیکلی سنی شیعہ اختلاف تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ دکھ تو یہ ہے کہ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد یہ اختلاف نہیں جاری رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بنو امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا ہے، اور وہ پولیٹیکل اختلاف آہستہ آہستہ عقیدے میں بدلا، اور حتیٰ یہ ہوا کہ
وہاں ناسبی پیدا ہوئے اور یہاں ان کے اگینسٹ رافضی پیدا ہو گئے. اور بات پوری ہوگی جو مولا علی کا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے, یعنی ناصبی اور رافضی, یعنی سنی اور شیعہ. کیونکہ ناصبی سنیوں میں ہے اور رافضی شیعہ کے اندر ہے. میں تو آپ کو پتہ کیا ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ہاں جی نیکسٹ.